اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہہ رہے میں نے 10 لاکھ کا کاروبار کے لی تھی. بھائی میرا ایک بیان چلا ہے, اون پہ گاڑی جو لیتے ہیں نا, پاک ویل والے نے انٹرویو لیا ہے, تو جو اون پہ گاڑیاں لیتے ہیں نا اس میں کچھ ڈیٹیل ہے. میں نے جو کہا نا اون پہ گاڑیاں لینا جائز ہے, تو وہ ان کا سوال کے مطابق میں نے جواب دیا. وہ اس کو ذخیرہ اندوزی سمجھ رہے تھے کہ پہلے سے آپ گاڑیاں بک کرا لیں, تو ذخیرہ اندوزی اس پہ لاگو نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو. باقی اون پہ گاڑیوں میں کچھ مسائل ہیں جو ناجائز بھی ہیں, کچھ ان کی کنڈیشن ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. نارملی ایک آدمی کمپنی سے پہلے سے گاڑی بک کرا رہتا ہے 6 مہینے پہلے, تاکہ جب گاڑی میرے قبضے میں آئے گی تو میں اس کو مہنگا کر کے بیچ دوں گا, یہ عمل بالکل جائز ہے. لیکن قبضے سے پہلے آگے پہلے سے گاڑی بیچ لینا یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پاک ویل والوں کا وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, تو مجھے لگا اس سے کوئی غلط فہمی نہ پھیل جائے. پاک ویل والے ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, سنیل, ہاں سنیل جو تھے, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا اون پہ گاڑی کا, تو وہ اس کو ناجائز کہلوانا چاہ رہے تھے مجھ سے. ان کو جتنی نالج تھی اس کے حساب سے وہ یہ سمجھ رہے یہ ذخیرہ اندوزی ہے, کہ ایک گاڑی آپ پہلے سے ہی سستی 20-30 گاڑیاں لوگ بک کرا لیتے ہیں نا. لوگ کیا کرتے ہیں, کئی گاڑیاں پہلے سے بک کرا لیتے ہیں, تو یہ تو ذخیرہ اندوزی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا, گاڑیاں ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی. ذخیرہ اندوزی تو ان چیزوں میں ناجائز ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں, آٹا, دال, اور یہ بھی جب حرام ہے جب مارکیٹ سے یہ چیزیں شارٹ ہو جائیں. اگر شارٹ نہیں ہو رہی تو پھر یہ بھی حرام نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بزنس کا یہ طریقہ ہے نا, پہلے سے گودام میں چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں, جب مہنگی ہوگی تو بیچیں گے. تو اسی طرح گاڑیاں جو اون پہ لیتے ہیں یہ بیع سلم کے طریقے پر جائز ہے, کہ پہلے سے بک کرا لی, 6 مہینے بعد گاڑی ملے گی آپ کو, تو اس میں آگے فروخت کر لینا جائز نہیں ہے, کہ ابھی گاڑی آپ کے قبضے میں نہیں آئی اور آپ نے آگے مہنگے داموں اس کو بیچ دی. کیونکہ حدیث میں صاف طور پہ کہ جس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں ہے وہ آپ آگے بیچ نہیں سکتے. اب گاڑی میں قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے شاپر میں ڈالیں گے اس کو, گاڑی کو شو روم پہ آ گئی, شو روم والے نے بتایا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے, تو بس اتنا بھی قبضہ کافی ہے. اب آپ اس کو آگے کیا کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے, بیچا نہیں جا سکتا. وعدے کا مطلب آپ پارٹی پکڑ لیں, بکنگ کر لیں, بھائی یہ گاڑی میں نے اون پہ لی ہے, 6 مہینے بعد مجھے قبضہ ملے گا, اس کے بعد میں تمہیں بیچوں گا. تو تم اپنا سودا پکا کرنے کے لیے ایڈوانس میں کچھ رقم دینا چاہتے ہو تو دے دو, لیکن 6 مہینے بعد کسٹمر کی نیت بدل گئی کہ میں نہیں خرید رہا, اس کو حق ہے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ کیا ہے, بیچا نہیں ہے, تو آپ کو اس کا وہ ایڈوانس پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی. یا آپ کی کھوپڑی گھوم گئی, آپ نے کہا میں نے تمہیں بیچنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے, تو بھائی ایڈوانس واپس کرو. سمجھتے ہو, تو دونوں فریق آزاد ہیں. باقی اخلاقی طور پر یہ ہے کہ وہ جب ایک وعدہ کیا ہے تو آپ بھی اس کو نبھائیں اور وہ بھی اس کو نبھائے. تو خوب سمجھ لیں, اون پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں تو جب تک آپ نے جو گاڑی خریدی ہے, خریدنا بالکل جائز ہے, لیکن جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جائے گی آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. فروخت کرنے کے لیے بکنگ کر سکتے ہیں, وعدہ کر سکتے ہیں. یہ اہم مسئلہ تھا اون پہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا. اچھا, لوگ طنز بڑا کرتے ہیں. وہ پاک ویل والوں نے جو سنیل بھائی ہیں انہوں نے جب یہ کلپ چلایا تو بعض لوگوں نے نیچے رکھا ہوا اصل میں یہ اون پہ گاڑیاں خریدنا تو ناجائز ہے, لیکن مفتی صاحب کی اپنی 3-3 4-4 گاڑیاں انہوں نے اون پہ نکلوائی ہیں نا, تو اس لیے یہ مفتی لوگ اپنے مفاد میں فتوے چینج کر دیتے ہیں. تو میری کوئی گاڑی اون پہ نہیں ہے بھائی, میرے تو اتنی گاڑیاں ہیں بھی نہیں میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے, وہ بھی قسطوں پہ بینک سے لی ہے ہم نے, اسلامی بینک سے. سمجھتے ہو, تو نہ میں نے کوئی, نہ ہی میرا یہ بزنس ہے. تو کسی پہ طنز کرنے سے پہلے تھوڑا تحقیق کر لیا کرو. بھائی جو آ رہا ہے جو اٹھا کے بس پھینکتے رہو, یہ اس کی اپنی اتنی گاڑیاں ہیں تو مجھے کیا, آپ کو ان پہ گاڑیاں لیتے ہو نہیں لیتے. اچھا, یہی مولوی جب ناجائز کہتے ہیں پھر ان پہ ملامت, ابے ان کو تو کمانا شمانا ہے نہیں, ان کے پاس تو چندے کے پیسے آ رہے ہیں, اور ہمارے بزنسوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, حرام کہہ رہے ہیں. اور تم کسی حال میں خوش نہیں ہو یار, اس بزنس کو حلال کہہ کے میرا نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ میرا نقصان, میں تو پابند ہوں یار اللہ رسول کی تعلیمات. تو صحابہ کرام کے دور میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک چیز ابھی ہوتی نہیں تھی, صحابہ پہلے خرید لیتے تھے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس میں ہو. پھر پیمنٹ بھی 6 مہینے بعد ہوگی, گاڑی بھی 6 مہینے بعد آئے گی, یہ جائز نہیں ہے. خیر, جو عام طور پر ہوتا ہے وہ پیمنٹ ایڈوانس ہی دی جاتی ہے کمپنی کو, پھر کمپنی 6 مہینے بعد گاڑی دے گی تو وہ سستی ملتی ہے, پھر آپ 6 مہینے بعد گاڑی اس کو مہنگی کر کے بیچ سکتے ہیں. ظاہر ہے اسی قیمت پہ بیچیں گے تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. بزنس تو جب ہی ہوگا نا جب مہنگی کر کے بیچے گا, تو سمجھ میں آ رہی ہے بات.
پھر لوگ کہتے ہیں ایسے تو 20 گاڑیاں لوگ بک کرا لیتے ہیں. تو پیسہ جب اللہ نے دیا ہے تو 20 گاڑیاں ہی بک کرا کے پیسہ کمائے گا. پیسہ اللہ نے 20 گاڑیوں کا دیا اور گاڑی ایک بک کرا رہا ہے, تو اس سے بڑا بھی بیوقوف دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اسلام پیسے سے پیسہ بنانے کی آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن جائز طریقے سے. جب زیادہ پیسہ ہے تو انویسٹمنٹ بھی کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. کم پیسہ ہے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوگی. سود حرام ہے اور کاروبار کیا ہے, جائز ہے. اب یہ چیز سود اور اس سے کیسے بچے گی کہ آپ نے خریدی, اب قبضے میں آئے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے, پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی, پھر ناجائز کی طرف جا رہے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑیاں 20 بک کرا لیں اور ابھی قبضے میں آئی نہیں ہے, فوراً پہنانا شروع بھی کر دی اور ان سے ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیے اور گاڑی کے تم مالک ہو گئے. نہ ایڈوانس میں پیسے بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ پیسے بکنگ کے ہوں گے. ٹائم پہ اس کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ بکنگ واپس لے, آپ کو بھی اختیار ہوگا. اصل سودا اس وقت ہوگا جب گاڑی آپ کے قبضے میں آئے گی. اچھا, اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے, بھائی مفتی صاحب لوگ اون پہ گاڑی لیتے ہیں تو اپنے نام کراتے ہی نہیں ہیں, ڈائریکٹ کسٹمر کے نام کرا دیتے ہیں جس کو انہوں نے پہنانی ہے گاڑی. سمجھ رہے ہو, تو خود اپنی ملکیت میں تو آئی نہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کاغذ میں اپنے نام کرانا یا کسی اور کے نام کرانا یہ قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے, نام کسی اور کا ڈالا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے, غلط ہے, لیکن پراپرٹی تو شریعت کہتی ہے آپ کی ہو گئی نا. بیگم آپ کے نام ہے, رجسٹرڈ نہیں ہوئی آپ کے نام, تو کیا مطلب, بیگم ہی نہیں ہے. نادرا تو نہیں مانتا جب تک آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو, لیکن اللہ کہے گا ہاں بھائی ایجاب و قبول ہوا ہے, تو کس کی بیگم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال سے بیگموں نے نام نہیں کرائی. ایک صاحب نے بیگم ابھی تک نہیں اپنے نام کرائی. میں نے کہا تیرا بچہ ہونے والا ہے, کرا لے. کہہ رہا یار میں دوسری شادی پہلے کروں گا, پھر پہلی والی اپنے نام کراؤں گا. ایسے 1.5 ہوشیار لوگ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. کیا ابھی کرا لی تو پھنسوں گا میں. استغفر اللہ, یہ میں نے ترکیب بتا دی لوگوں کو, غلط ہو گیا یہ. خیر, تو اب مسئلہ خوب سمجھ لو کہ گاڑی اپنے نام کرانا نہ کرانا یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے. جیسے پلاٹ لوگ خریدتے ہیں نا, اپنے نام کرائے بغیر آگے بیچتے ہیں. وجہ ان کو معلوم ہے کہ یار ہم نے جب دوسرے کے نام پلاٹ کرانا ہے تو پہلے اپنے نام کراؤ, اس کے ٹرانسفر کی فیس الگ, پھر اس کے نام کراؤ. تو پلاٹ تو ہمارا ہے, لیکن چونکہ ہم نے کسی کو پہنانے کے لیے لیا یہ پلاٹ, بیچتا کون ہے, پہنایا جا رہا ہوتا ہے نا, تو پہنانے کے لیے لیا ہے تو ڈائریکٹ نام کس کا ڈالو, جس کو پہنانا ہے. تو یہ قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے, اس میں حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو اس لیے اون پہ گاڑی اگر کسی نے لی ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ چونکہ میں نے رکھنی نہیں ہے تو نہ کرائے اپنے نام, خالی پیپر رکھے. یا جس نے لینا ہے اس کو کہہ دے کہ تمہارے نام تو کرا رہا ہوں مگر اب تم اس گاڑی کے مالک نہیں ہو, اور احتیاطاً اس سے کچھ سائن بھی لے لے کہ یہ تم اس کے مالک نہیں ہو. مالک اس وقت بنو گے جب گاڑی میرے قبضے میں آئے گی, اس کے بعد میں تمہیں بیچوں گا, اس کے بعد تمہیں حق ہوگا کہ تم لو یا نہ لو. لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ لے لینا, ورنہ میں کس کو پہناؤں گا پھر. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میڈیکل اسٹور والے سے آپ کہتے ہو کہ یار ایک دوا منگوا کے رکھنا, وہ کہتا ہے بھائی مہنگی دوا ہے, آپ نے لینی ہے تو میں منگواؤں گا, تو وہ منگوا لیتا ہے, آپ نہیں لیتے. تو صلواتیں تو سناتا ہے آپ کو, لیکن زبردستی وہ دوا آپ کو دیتا نہیں ہے, اور آپ کے بینک سے زبردستی پیسے نہیں لے سکتا یہ آپ کی جیب سے. ہاں غیر اخلاقی حرکت ہے. ہم کہیں گے یار تو نے کوثر میڈیکوز سے دوا منگوا لی, اس کے لیے یہ بیچارہ وہاں سے لے کر اب تو لے ہی نہیں رہے, تو غیر اخلاقی ہے. لیکن ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. ملکیت جب ہی ہوگی جب میڈیکل والے سے آپ نے کہا میرے لیے دوا منگوا لے, اس نے کہا بہت مہنگی دوا ہے, کوئی لیتا نہیں ہے, آپ نے کہا میں لوں گا, اس نے اتنی مہنگی دوا لے کر آ گیا. اب آپ کی ملکیت کب ہوگی؟ جب آپ جا کے اس سے خریدیں گے. اس سے پہلے صرف وہ ایک وعدہ ہی ہے. تو اون پہ گاڑی کا بھی یہی مسئلہ ہے, آپ نے خرید لی سامنے والے پارٹی کے کہنے پر. ایک آدمی نے کہا میں 6 مہینے بعد تم سے خرید لوں گا, آپ نے کہا تو خرید لے گا نا, ٹھیک ہے میں نکلوا رہا ہوں ایک ریوو. تو آپ نے 6 مہینے کے اس پہ نکلوا لی, اب وہ نہیں لے رہا. تو ہم بھی صلواتیں تو سنائیں گے اس کو, سنائیں جتنی آپ کو انگلش اردو عربی میں گالیاں آتی ہیں, پنجابی میں, ساری پارسل کریں, لیکن قانون شرعی قانون یہ ہے کہ وہ اس پہ لازم نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ مالک نہیں بنایا. اب نئے سرے سے بیع ہوگی جب آپ کے چیز قبضے میں آئے گی. تو یہ وہ جو پاک ویل والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرا یہ کلپ آپ ان کو ذرا میسج بھیج دیے گا, یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان سے کہیں یہ بھیج دیں. کیا نام ہے ان کا؟ سنیل, بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے. ایسے کاروباری لوگ جب شرعی مسائل پہ بھی گفتگو کریں, اور اچھا وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ناجائز کہوں, تو ان کے جذبے پہ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ یار وہ چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کا کیا ہو. میں نے کہا غریبوں کا اگر غریبوں کو نہیں چلائیں نا اتنی مہنگی گاڑیاں,
کیا خیال ہے؟ تو پہلے روٹی پانی اس میں وہ جائز نہیں ہے, اس میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں. ہاں گاڑیاں اتنی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں کہ لوگ بنیادی ضرورت کے لیے بھی کرائے پہ بھی گاڑیاں نہ مل رہی ہوں. کچھ چند جاگیرداروں نے ایسا معیشت پہ قبضہ کر لیا کہ اب ہمیں رینٹ پہ بھی نہیں مل رہی, ٹیکسیاں بھی شارٹ ہو گئیں. اب ہم جناب یہاں سے حیدرآباد بھی گدھے گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. اس وقت پھر یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ بھائی یہ ایک وسیم بھائی ہے ارب پتی, اس نے ساری گاڑیاں اپنے شو روم میں ڈال لی ہیں, وہ مارکیٹ سے گاڑیاں کیا ہو گئی ہیں, شارٹ ہو گئی ہیں. لیکن مشکل ہے, ایسی نوبت نہیں آئے گی, لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں, آپ گاڑیاں کہاں سے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.